اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بزم عقیدت کا اسپیشل پروگرام لے کر عروج ناز نظامی حاضر ہے، اور اسپیشل پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور یوں تو ماہ رجب کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری خاصیتیں بھی ہیں، اور سب سے پہلی خاصیت جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میلاد ہے، یعنی کہ ان کی مولود ہے، مولود کعبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ میں ہوتا ہے۔ اور 27 رجب اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار پر بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دانش عظیم صاحب، اور السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ صحیح۔ اچھا، آج جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک اسپیشل پروگرام ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ اپنے جو ناظرین ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، اس کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں، اور ان کے عرس کے موقع پر ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو آج ہم ریکال کرنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یعنی کہ اسلام کی زندہ تحریک جسے کہیں گے، کہ اسلام کی زندہ تحریک حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز۔ تو اسلام کی زندہ تحریک ایکچولی کون سی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں آج؟ اسلام کی میرے ایک نظریے کے مطابق اسلام کی زندہ تحریک صرف وہ رسی ہے جو ہمارے درمیان آج تک اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے۔ وہ رسی ہے سلسلے جو چل رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت جیسے سلسلے ہیں، فریدی سلسلہ ہے، نظامی سلسلے ہے، چشتی سلسلے ہے، سروردی ہے، یہ سارے سلسلے رسی ہے۔ بے شک قرآن اور اس کی سنت دیکھا جائے تو وہ بھی آج کل ایک ٹی وی پہ ڈرامہ بڑا مشہور چل رہا ہے، جو بہت نام میرا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، سلطان شاید یاد ہو آپ کو؟ کس حوالے سے ڈرامہ جو چل رہا ہے؟ نہیں، میں ایکچولی ڈراماز اتنے فالو کرتی نہیں ہوں، اور یا اسٹوری سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی کئی کلپس وغیرہ دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہمیں اس حوالے سے اگر میڈیا پہ دیکھا جائے تو بہت اثر ہے بچوں پہ بھی۔ صحیح سلسلے میں اسی انداز کو پیش کیا ہے جو حضور نے زندگی بسر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زندگی بسر کر کے ہم لوگ کے سامنے نمونہ پیش کیا اپنی زندگی کا۔ اسی نمونے پہ چلتے ہوئے، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے، اس وقت کے صحابہ کرام کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ تو سلسلہ غریب نواز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور بار برکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے دسترخوان وسیع کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو برکتیں اس مہینے سے شروع ہو جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان تک، عید تک، یہ برکتوں والے مہینے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے درمیان جو روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور جو نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت، جو ایکشن اس ایکشن پہ ریئیکشن دینا چاہیے، ہم لوگ نہیں دے پاتے۔ جی بالکل، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مرشد کریم جناب حضرت خواجہ امین الدین نظامی مدد علی، ان کا فرمان ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کرو مت۔ صحیح۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو مت، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑو مت، یہ ان کا قول ہے۔ تو بھی بہت بڑی بات ہے، کہنے کو تو 2-4 الفاظ ہیں، لیکن اس کے معنی میں آ جائے تو چھوٹے چھوٹے ہم کا قدم چھوڑ لیں۔ پانی کی مثال ہے، پانی ہم کھڑے ہو کے بھی پی لیتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2-2.5 لاکھ ہندو ان کے دور میں مسلم ہوئے جس وقت وہ اپنا پیغام لے کے ہند میں آئے۔ ایران میں ایران سے ماشاءاللہ، جہاں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، ان کا بھی غریب اسی گاؤں سے تعلق ہے۔ بالکل
سنجر نام جی سنجر ایران کے شہر میں وہاں سے سنجر جبھی آپ کو سنجرانی کہا جی جاتا جی ہے جی بالکل ایسی ہے. تو ان کا بھی تعلق وہاں سے, کوئی تو ان کا ایک ویژن ہوگا جس اس وقت کے حساب سے کہ 2.5 لاکھ ہندو مروب ہوئے اور پھر مسلمان ہوئے. ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ بالکل جو تعلیمات آج ناپید ہو گئی ہیں, بالکل جو نظر نہیں آ رہی, جو ہونی چاہیے, سلیبس میں شامل ہونی چاہیے ہمارے ایجوکیشن لیول پہ. صحیح. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہماری ریاست کے لیے بھی. بے شک. امت مسلمہ کا حال کیا ہے دنیا میں یہ دیکھیے. بالکل بے شک. بس یہ معاملات ہیں. یہی بات ہے نا کہ جو تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر رہے, چاہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر, بلکہ سب سے بڑی مثال تو قرآن پاک ہے کہ جس سے جو غیر مسلم ہیں وہ فیض حاصل کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے لیے ہی تھا بے شک ہے, جو ہمارے لیے ہی, ہم ہی اس سے فیض نہیں اٹھا رہے. تو انبیاء کرام اور پھر اولیاء کرام ان کی تعلیمات پر جس پر عمل کرنا ہم سب کا یقیناً فرض ہے. اور یہ ملفوظات اور یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان دنوں کو ہم منا کر اس دن کی اہمیت تو آگاہ کریں ہی اپنے ناظرین کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے چھوٹا سا, کہ اس ریمائنڈر کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین تک پیغام پہنچانے کی کہ تمام کی تمام جو ہم لوگ ہیں اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقوں میں نہ پڑیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. تو سب کے راستے, سب کی منزلیں صرف اللہ کی طرف ہیں, اشارہ سب وہیں کرتے ہیں. بے شک بے شک. بس یہاں معاملات یہ ہیں کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں. جی, سلسلوں میں بٹنے کے بجائے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. بالکل. ہمارا نظام جو ہے بلدیاتی ہے, جو شاہی جو نظام پہلے ہوا کرتا تھا, جسے ہم کہتے ہیں حضرت عمر لاء کا حساب کتاب, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا معاملات تھے, وہ آج یورپین کنٹریز اس پہ عمل کر رہے ہیں. وہی اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, شاعر مشرق, کہ جنہوں نے یہی کہا نا جواب شکوہ میں کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. شکوہ میں انہوں نے فرمایا کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو وہی فرقہ بندی اور ذاتوں کی باتیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں اکثر, کہ ہم پہلے تو اگر کسی سے, ہم نے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ہم کسی سے جب یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو ہم ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہماری آج کی سوچ ہے جو کہ بالکل غلط ہے, کہ ہم وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں تاکہ آپ کو اتنی عزت, اتنی رسپیکٹ دی جائے. یہ چیز میں نے ایک جگہ پڑھی تھی تو مجھے واقعی محسوس ہوا کہ لوگ آج کل یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ایک خوبصورت سا ہم نے پروگرام سجایا ہے, خوبصورت سی یہ بزم ہم نے سجائی ہے, اور میں چاہوں گی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ وہ کس طرح سے جو ہے ان کی زندگی ہوا کرتی تھی. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان گرامی نے ہمیں بتایا کہ ان کی تعلیمات, ان کی شخصیت کیسی ہوگی کہ جس سے لوگ مروب ہوئے اور فوراً مسلمان بھی ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ درویشی وہ ہے جو کسی کو محروم نہ کرے, یعنی آپ کے در پر جو بھی آئے آپ اس کو نواز دیا کرتے تھے, جب یہ آپ کو غریب نواز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ والا سلسلہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو آج جو میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ اولیاء کرام نے اسلام کو ایک زندہ تحریک دی, ٹھیک ہے, تو ایسا کون سا خاص انہوں نے کام کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی, کیا سلسلہ رہا ہوگا؟ جی, یہی پچھلے سوال کا حصہ ہے, اسی سے کنٹیکٹ کرتا ہے کہ عمل, ٹھیک ہے نا. اب ان اولیاء اکرام نے اس وقت کے لحاظ سے جو وہاں ماحول تھے, جو وہاں کلچر تھا, جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں پہ جہاں آج کل کہتے ہیں وہ دھمال, دھمال ڈالا جاتا ہے, اس جگہ پہ گھڑے رکھے ہوتے تھے. اچھا, اس زمانے میں صحیح شرابیں ہوتی تھی اس میں. اچھا, اور وہاں اس جگہ پہ جہاں دھمال ڈالا جاتا ہے اس جگہ پہ رقاصہ رقص کر رہی ہوتی تھی. اچھا, تو انہوں نے گھڑوں کی جگہ یعنی رقاصوں کی ایک
माहौल को, कल्चर को चेंज करने के लिए अमल का देखिए ये असर क्या है सही कि उसको माहौल को चेंज करने के लिए वहाँ पे धमाल शुरू हुआ, रकासा धमाल के उसमें आ गए, सही वो अमल आज तक चला आ रहा है। लेकिन कुछ फिरके हमारे ऐसे हैं जिस पे एतराज़ होता है इन चीज़ों पे, जी जी बिल्कुल। लेकिन वो उस वक्त का माहौल का हिसाब था जिन्होंने फैसला किया कि ये अमल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं, सही उसको आसानी के लिए। सही। अब गाना और नात कुछ लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों चीज़ों को, सही आजकल जैसे नातें आ रही हैं माशाल्लाह, हमारे नात ख्वां ऐसे हैं, पहले जो वहीद ज़फ़र काज़मी जो हैं माशाल्लाह उनकी नातें सुनता था, जी जी, और आजकल के नाते तो बच्चे 3-4 साल का बच्चा भी देखेंगी तो आप वो रक्स कर रहा होता उस पर, सही जबकि नात एक कैफियत है, सही सुकून की कैफियत, अगर उसको सुने तो कैफियत तारी हो जाती है, सुकून की से कैफियत बिल्कुल होती है। तो वो असर खत्म हो गया, ठहराव एक होता था कलाम अमल पेश करने का। अमल से देखें कितना बड़ा हुआ मामला कि अब नात में चेंजिंग हुई, ये अमल वो असर खत्म हो गया जो एक ठहराव होता था, जो एक हमारा विजन जो सोचते थे सब आंखों के सामने महसूस कर रहे होते थे, बिल्कुल ठीक है, बेशक। तो वो अमल ख़त्म होने से हमारे दरमियान में से अल्लाह पाक ने बरकतें उड़ा दी, सही नातफाकियाँ पैदा कर दी, लड़ाई झगड़े पैदा कर दिए, सही है। आजकल हर घर में देखिए ये मामला चल रहा है। तो उस वक्त के हिसाब से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, इनके भी अमल उस दौर के हिसाब से उसी जगह में मौजूद, लोगों के लिए, उस कल्चर के मौजूद लोगों के लिए था, तो उन्होंने भी उसी कल्चर में मामलात किए, उस अमल को कुरान के ज़रिए, कुरान के इम्प्लीमेंट करने के लिए अमल में लाए। तो वो चेंज होते होते कुछ रसूमात जो हमारे आबाओ-अजदाद से मिली होती हैं वो तो आपको पता है कि फितरत है, फिर बेशक बेशक वो आदतें ऐसी हो जाती हैं, जबकि नज़र आ रहा है कि गलत है तो गलत हो रहा है, सही, तो उसको ठीक करने के लिए कौन दूसरा नहीं आएगा, हम ही ने ठीक करना है। अगर माहौल में, अमल में और कल्चर में चेंजिंग आ गई है, खराबी आ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ही लोग होंगे, बेशक। तो ये बुजुर्गों के काम होते हैं जो एक साथ लेके चल रहे होते हैं। सही, बुजुर्ग आज तक हैं हमारे सरों पे, तो ये दुनिया चल रही है, कायम है। सही, तो इनसे ताल्लुक मजबूत करने की ज़रूरत रहती है जी, और जब तक इनसे ताल्लुक मजबूत नहीं होगा तो रब से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा। बेशक बेशक, बाकी सही, माशाअल्लाह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आज हमने सजाया है। रजब का ये महीना है, इसकी आमद हो चुकी है और 6 रजब जिसे छठी शरीफ भी कहा जाता है, तो इस हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम सजाया है। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, वापस आते हैं। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत हो, ज़बा तुम हो, शहंशाहे दो आलम हो, शहे कौनो मका तुम हो, तुम्हारे वास्ते पैदा किया खालिक ने आलम को, तुम्हारे वास्ते पैदा किया खालिक ने आलम को, तुम ही हो ताजदारे हल्लता फ़ख्रे जहाँ तुम हो, तुम ही हो ताजदारे हल्लता फ़ख्रे जहाँ तुम हो, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत हो, ज़बा तुम हो, तुम्हारे नूर से पैदा हुए महरो महाअंजुम,
سمجھے گا جہاں تم ہو. خدائے لم یزل کا دست قدرت ہو زباں تم ہو. میرے آقا میرے ہادی میرے مولا میرے رہبر. میرے آقا میرے ہادی میرے مولا میرے رہبر. بہارے آرزوئے شمس کے روح رواں تم ہو. بہارے آرزوئے شمس کے روح رواں تم ہو. خدائے لم یزل کا دست قدرت ہو زباں تم ہو. شہنشاہ دو عالم ہو شہ کون و مکاں تم ہو. سبحان اللہ کہیے گا. اور شمس الدین نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت سا کلام میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی طلوع شمس سے. اور آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ خوبصورت پروگرام لے کر آئے ہیں بزم عقیدت. اور ہمارے ساتھ محترم دانش عظیم صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور جیسا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا جو کمپلیٹ نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک مشہور لقب ہے خواجہ غریب نواز. تو خواجہ غریب نواز ان کا لقب کیسے ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں کیا ہے جی، ان کے پاس جو بھی سائل اس وقت کے حساب سے آتے تھے اپنی درپیش مسائل کے لیے، تو وہ ہر مسئلے کو بخوبی اور بآسانی حل کر دیا کرتے تھے اپنی حکمت سے. جی تو یہی کرامت ہوتی ہیں یہ بزرگوں کی، اولیاء کرام کی. بے شک کرامت سے ہی مشہور ہوتے ہیں اور اسی شہرت میں اللہ کے کام کیے جاتے ہیں. صحیح، بے شک بے شک. اچھا، کرامت جو ہے نبیوں کے پاس معجزے تھے، بے شک. تو یہ ان کے پاس معاملات ایسے تھے، اور اولیاء کرام کے پاس کرامت جو آج بھی. بالکل. اچھا، ایک جگہ پر میں ایک محفل میلاد میں نعت پیش کر رہی تھی، اور بیچ میں وہی میں شاید کسی ولی اللہ کا میں نے کوئی ذکر کیا، تو مجھ سے ورڈ ادا ہو گیا معجزہ. کیونکہ یہاں پر ایک فرق ہے، اور ایک خاتون نے میرا کریکشن کیا، اور اللہ رب العزت انہیں اس کی جزائے خیر دے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نبی جو انبیاء کرام کے ہیں وہ معجزے ہوتے ہیں، اور جو اولیاء کرام کی ہیں وہ کرامات ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے، جو کہ ایک لفظوں کا ڈفرینس ہے، لفظوں کی ایک وہ ہے، اور کہنے میں یقیناً ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ اگر کسی سے آپ نے کہیں سے بھی کچھ سیکھا ہے تو ضرور اسے آگے بڑھایا جائے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے. ہمارے آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں، اور اسپیشلی جو ہمارے جونیئرز ہوتے ہیں، ان میں یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، بلکہ تسلیم کر کے آپ نے اگر کسی سے کچھ اچھا سیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے میں یا اسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ 800 سال گزر چکے ہیں، ان کا عرس جو ہے وہ 800 سال یعنی سے ہم منا رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا 800 سال بعد جب دنیا ڈائیورسٹی کی طرف جا رہی ہے، تو اب بھی خواجہ غریب نواز کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کارآمد ہیں 800 سال گزرنے کے بعد؟ بالکل ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر میں نے پچھلے آپ کے سوال میں ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ضرورت ہے دور خلافت. جی صحیح ہے. تو دور خلافت 800 سال پہلے کون سا دور تھا؟ یہی معاملات تھے. اس معاملات سے ہی
جو ریاست اور چل رہی تھی جی جی تو وہ معاملات آج موجود نہیں ہیں، جبھی خرابیاں ہیں. آج آپ کا سامنے والا دشمن جو ہے، ہم اپنے ساتھ والوں کو دشمن سمجھتے، سامنے والا کام کر جاتا ہے. بے شک. تو یہ معاملات ہیں. تو خواجہ صاحب نے تو ایسی حکمت سے کام لیے تھے اس دور میں، جبکہ اس دور میں زیادہ مشکل تھا. جی آج کا دور ہمارا ماشاءاللہ میڈیا کا ہے، اس سے پہلے جو دور تھا جی خط و کتابت کا تھا، کمپیوٹر کا دور ہے. اس دور میں تو یہ ساری چیزیں تھیں نہیں. بالکل. اس وقت کس طرح ممکن ہوا؟ تو وہ سیٹلائٹ کام آج بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک. احساس کی بات ہوتی ہے. آپ آج یہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے جی تو کچھ دیر بعد اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ سامنے اسی موجود ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، ابھی یاد کیا تھا. آپ کی بڑی یہ سیٹلائٹ. جی ہاں ٹھیک ہے نا. اب وہ یاد کیا، اس نے بھی یاد کیا تو موجود ہے نا وہ. جی ہاں. سیٹلائٹ کام کرتا ہے، اس کا مقصد ہے، وہ رب کا سیٹلائٹ ہے، یہ اس کو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتی. تو یہ معاملہ اولیاء کرام سے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری آل بے شک قابل تعظیم، قابل احترام، قابل محبت. ان سے عقیدت رکھیں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو اللہ کامیابی پہ راستے ایسے نکال دے گا کہ کچھ معاملات ہی نہیں ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو انہی کی ایک منقبت، ایک دعائیہ کلام ہے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گی. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. ہے تم پہ فدا سب تن من دھن، ہے تم پہ فدا سب تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی. یا صدقہ کروں تن من اپنا، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. فرزند علی ہو نور نبی، محبوب خدا ہے ذات تیری. ایک بار دیکھا روضہ اپنا، ایک بار دیکھا روضہ اپنا، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. میں ہوں آپ کے ساتھ عروج ناز نظامی، آپ کی میزبان، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسپیشل پروگرام آج بزم عقیدت میں پیش کیا جا رہا ہے. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام بزم عقیدت میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے اور آج خواجہ
آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھے، اور اس میں ہے موت، فاقہ اور درویشی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی مہمان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ بزم عقیدت میں ہمارے ساتھ کوثر خلیل موجود ہیں، ہماری ثنا خان آج کے پروگرام کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ آج کیا کلام سنا رہی ہیں ہمیں؟ کلام مرشد۔ بالکل سنائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات، محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات، دیکھا کہ جو یار کا چہرہ تمام رات، جی چاہتا ہے صلی اللہ میں گزار دوں، ماں بین دے درود و مصلی تمام رات، جی چاہتا ہے صلی اللہ میں گزار دوں، ماں بین دے درود و مصلی تمام رات، محفل میں لے وہ بوسہ دیدہ تمام رات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو جناب، آج ہم نے جو محفل سجائی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، چھٹی شریف کے حوالے سے، اور بہت اہتمام ہوتا ہے چاہے وہ انڈیا کی بات کی جائے یا پاکستان کی بات کی جائے، بلکہ پوری دنیا کی بات کی جائے، جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں، تو وہ ان کا عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش ہاشم صاحب، جو ہمارے پروگرام میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انٹرفیتھ پیس اور سیکٹیرین ہارمنی کے لیے عرس خواجہ غریب نواز کتنا مؤثر یعنی کہ افیکٹو ہے؟ بالکل ہے، صحیح۔ افیکٹڈ اس لیے ہے کہ ایک چیز جب تک عمل میں نہیں آئے گی اس کے لطف سے آپ کبھی آشنا نہیں ہو سکتے۔ بے شک، صحیح ہے۔ اب علم ایسی چیز ہے، جو علم ہم حاصل کر چکے ہیں، اگر اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے جی تو وہ علم بیکار ہے۔ بیکار ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان بھی دیکھنے کو یہ آتی ہیں کہ ہم لوگ آپس کے معاملات میں اگر نظر ماریں، جی، خواجہ غریب نواز کا جو عرس 800 سال بعد بھی منایا جا رہا ہے، جی، یہ بھی ایک کرامت کہیں گے اسے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے خود اپنے سفیر بھیجے۔ اس وقت اس دور میں یہ نیپال اور ایران وغیرہ تمام یہ چیزیں سب ہندوستان تھا، پاکستان یہ مشرقی پاکستان میں تھا، یہ تھے بر اعظم کا معاملات تھے، تو دور خلافت کا وہ تھا۔ تو اس دور کے حساب سے جب یہاں تک 800 سال تک یہ کلچر اب تک آ رہا ہے، اتنے منافقین، اتنے متنازع لوگوں کے درمیان پھر بھی آج تک ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں کہ کچھ تو اثر ہے، مؤثر ہے، تو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، ان سے عقیدت رکھ رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ضرورت بالکل پیش آتی ہے اس دور میں دور خلافت کی۔ دور خلافت چلانے والے لوگ ہی سلسلے والے لوگ ہیں، بے شک، سلسلے سے ہی دور خلافت چلے آ رہے ہیں، بے شک۔ تو یہ تو ایک بہت لمبا عرصہ ہمارے درمیان
بہت اسپیس آ گیا ہے جی تو معاملہ 8 صدیاں تو ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس ماحول کی سلسلوں کی ان اولیاء اکرام کے سرپرستی کی جی جس میں یہ دور صحیح مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. صحیح اس لیے بالکل درخواست گزار ہوں میں اس وقت کونسلر خلیل صاحبہ سے کہ ہمارے پروگرام میں جب اگلا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں وہ کون سا کلام ہے؟ یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. پیارے آقا کے قدموں میں سر ہو میرا، پیارے آقا کے قدموں میں سر ہو میرا، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے. آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے. آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بزم عقیدت پروگرام میں اس وقت کوثر خلیل صاحبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. محترم دانش عظیم صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ دونوں مہمانان گرامی کا بے حد شکریہ کہ آپ اس بزم کو سجانے کے لیے تشریف لائے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج خصوصی پروگرام پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی بزم عقیدت میں. جاتے جاتے اجازت لیتے وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی کہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزت کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم کتنی زیادہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور کتنی زیادہ چیزوں کو دوسروں کا مذاق بناتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا کہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل اور بے عزت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عزتوں سے نوازے، آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسپیشل ٹرانسمیشن سے بزم عقیدت سے اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.